الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ دوسرے مسلمان کے ان 6 حقوق کو ادا کریں۔ یہ 6 حقوق نہایت اہم ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کے باہمی معاملات میں کتنا حساس ہے اور کتنی سخت تلقین کرتا ہے، تاکہ مسلمان ایک دوسرے کی فکر سے آزاد نہ ہو جائے، مسلمان ایک دوسرے کی ہمدردی سے غافل نہ ہو جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہیں تنہا نہ چھوڑ دے۔ اس لیے یہ 6 حقوق بیان کیے گئے۔ ان 6 حقوق کے دائرہ کار میں ہر عقل مند اور باشعور آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہے اور انہیں کس طرح جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ 6 حقوق کیا ہیں، میں ترتیب وار اور نمبر وار آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا حق بیان فرمایا سلام کا جواب دینا۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے، اگر کسی مسلمان نے سلام کیا تو جواب دینا واجب، لازم اور فرض ہو جائے گا۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن جواب دینا لازم اور ضروری ہے۔ یہ دوسرے مسلمان کا حق ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے، نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کسی مسلمان نے سلام کیا تو اسے ٹال نہیں سکتے، جواب دینا پڑے گا، چاہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، چاہے وہ آپ کی پسندیدہ شخصیت ہے یا نہیں ہے، چاہے آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ سلام کا جواب دینا یہ مسلمان کا حق ہے۔ اس سے معاشرے میں محبت، پیار، الفت، اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم ہوگی۔ اس لیے دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کریں، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ سلام کا جواب دو، اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ سلام کرو چاہے وہ تمہارا واقف ہو یا نا واقف ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم سلام کرنے میں ہی کمزور ہیں، دوسری بات جواب دینے میں کمزور ہے۔ جواب اتنی اونچی آواز سے دینا چاہیے کہ سلام کرنے والے کو آواز پہنچ جائے، اسے تسلی ملے کہ میں نے سلام کیا ہے تو مجھے اس سلام کا جواب ملا ہے۔ دل ہی دل میں یا ہونٹ ہلا کر بغیر آواز نکالے سلام کا جواب دینا کافی نہیں ہوگا۔ تو سلام کو پھیلانا بھی ہے، اور چاہے واقف ہے چاہے نہیں واقف، سلام کرنا بھی ہے اور جواب دینا بھی ہے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے اپنے دوست و احباب ہیں، صرف ان کو سلام کیا جاتا ہے، یا اپنے جاننے والے ہیں، یا ہمارے ہم نوالا اور ہم پیالہ لوگ ہیں، یا ہمارے رشتہ دار ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ہمارے پیر بھائی ہیں، یا ہمارے ہم کلاس ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی تعارف ان سے ہے، پھر سلام بھی کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ اس سے سنت پوری نہیں ہوتی۔ سنت پوری تب ہوگی کہ جب سلام کو عام کریں گے، چاہے کوئی جانتا ہے نہیں جانتا، قریب سے گزرے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں میں سلام کروں تو مجھے جواب ملے گا، وہاں سلام کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ بندہ واقف ہو، جاننے والا ہو، بغیر واقف کو بھی سلام کرے۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اور سلام سے محبت بڑھتی ہے اور پیار بڑھتا ہے۔ ایک صحابی رسول تو سلام کرنے کا ثواب لینے کے لیے اسپیشل بازاروں میں جاتے تھے، وہاں جا کے سلام کرتے تھے، اور تاکہ سلام عام ہو اور محبت عام ہو۔ ایک مرتبہ ان کے خادم نے کہہ دیا، حضرت آپ نے خریدنا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ آتے سلام 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 السلام علیکم یہ کہہ کے آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہے۔ ان کے خادم تھا، وہ تھوڑا سا فربا تھا اور موٹا تھا۔ اس نے کہا آپ خریدتے کچھ بھی نہیں، بس بازار کے ایک نکڑ سے چکر لگاتے ہیں دوسری نکڑ تک، پھر واپس آ جاتے ہیں، بس سلام ہی کرتے جاتے ہیں، تو بازار میں آنے کا آپ کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ تھوڑے سے موٹے تھے، تو انہوں نے عذراء تفنن فرمایا، اے موٹے، عذراء تفنن اپنے خادم سے دل لگی کرتے ہوئے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ سلام کرنے کا کتنا ثواب ہے اور جواب دینے کا کتنا ثواب ہے؟ مجھے اور کام کوئی بھی نہ ہو، جب میں فارغ بیٹھا ہوتا ہوں تو میں اس طریقے سے بھی اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہوں۔ یہ جذبہ تھا۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ سلام کرنا اور اس کا جواب دینا۔
نمبر 2، مسلمان کی خیر خواہی کرنا. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. خیر خواہی کا مطلب ہے کسی کا بھلا چاہنا، کسی کا اچھا چاہنا، خیر خواہی کرنا. خاص طور پہ جب مسلمان خیر خواہی طلب کرے کہ میرے ساتھ خیر خواہی کریں، مجھے ضرورت ہے، مجھے سپورٹ کریں، میری حمایت کریں، فلاں جگہ پر میری مدد کریں، اور آپ کر سکتے ہیں، آپ اس پوزیشن میں ہیں، تو خیر خواہی کرنا لازم ہے، ضروری ہے. ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام. دین خیر خواہی کا ہی دوسرا نام. دین تو سراپا خیر خواہی ہے. جو بدخواہی کرتا ہے، برا سوچتا ہے، کسی کے بارے میں نقصان اور کا اندیشہ لاحق کرتا ہے، تو یہ دین نہیں ہے. دین نام ہے خیر خواہی کا. خیر خواہی آج کل ہمارے یہاں ختم، الا ماشاء اللہ کہ یہ بھائی میرا کاروبار تو ترقی کر گیا، اس کا بھی ترقی کر جائے. میرے تو کئی گاہک آ گئے، یہ صبح کا بیٹھا ہوا ہے، اس کے بھی 2-4 گاہک آ جائیں. میری دکان سے تو کئی لوگوں نے خریداری کر لی ہے، اس بیچارے کے پاس کوئی بھی نہیں آیا، ایک گاہک ان کی طرف بھیج دیا. اتنا دل گردہ کہاں، دوسرے کی فکر نہیں، بلکہ شاید مذاق کر رہے ہو، منہ لٹکا کے صبح کا بیٹھا ہوا ہے، کوئی گاہک نہیں آیا. ہم نے برانڈ رکھا ہوا ہے، ہم برانڈڈ چیزیں بیچتے ہیں، اپنی تعریفیں شروع وغیرہ وغیرہ. تو یہ خیر خواہی نہیں ہے. خیر خواہی بڑی قربانی مانگتی ہے، پھر کہیں بندہ جا کے خیر خواہ بنتا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے اپنے دل میں خیر خواہی کے جذبات پیدا کریں. اور جب آپ خیر خواہی دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ خود بخود ہی خیر خواہی ہو جائے گی. آپ کی خیر چاہنے والے بڑے نکل آئیں گے. یہ دراصل آپ اپنا فائدہ کر رہے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نمبر 3، تیسرا حق، چھینک کا جواب دینا. ایک مسلمان کو چھینک آئی، اس نے چھینک لی، اسے چاہیے کہ وہ کہے الحمدللہ. کیا کہے؟ الحمدللہ. اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو جواب دینا بھی لازم نہیں. اور الحمدللہ اتنی اونچی آواز سے کہے کہ سن جائے، تب جواب دینا بنے گا. وہ چھینک پہ چھینک لیے جا رہا ہے، الحمدللہ نہیں کہہ رہا، تو اس کا کوئی جواب نہیں. ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ. جس نے سنا اس پر لازم ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ. کیا کہے؟ یرحمک اللہ. الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. یرحمک اللہ کا مطلب ہے اے چھینک لینے والے بھائی، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. اب چھینکنے والا بھی جواب دے گا، وہ بھی حدیثوں میں آیا. وہ کہے گا یغفر اللہ لی ولکم. اللہ میری بھی بخشش فرمائے، اللہ تمہاری بھی بخشش فرمائے. ایک چھینک کے اوپر کتنی سنتیں زندہ ہوئی اور کتنی دعائیں ملی. یہ آپ کو کسی دین، کسی مذہب، کسی زبان میں نہیں ملے گا. ٹائے ٹائے اور ٹاٹا اور بائے بائے اس میں نہیں ملے گا. گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹر نون، ان میں کچھ بھی نہیں ہے. فضول جملے، آداب 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 عرض ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہاں 2-4 جملے ہی ان کے پاس. اسلام میں تو ہر بات کا جواب ہے. چھینک مارنے کے لیے تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. کیا کہیں گے؟ جس کو چھینک آئے گی کہ کیا کہیں گے؟ گڈ مارننگ. کون سا لفظ ان کے پاس؟ لفظ ہی نہیں ہے. اسلام نے لفظ دیے. اور جب بندہ پیشاب کرنے کے لیے آتا ہے اور جاتا ہے، ان کے پاس کیا لفظ ہے؟ کچھ بھی نہیں. مسجد میں آتا جاتا ہے، ان کے پاس کیا لفظ ہے؟ کچھ بھی نہیں. بیمار کی عیادت کرتے ہیں، ان کے پاس الفاظ ہی نہیں. ہر جگہ اسلام نے الفاظ دیے. تو چھینک کا بھی جواب دینا ہے. چھینک پہ الحمدللہ کہنا سنت ہے اور جواب دینا لازم ہے، ضروری ہے، بشرطی کہ وہ الحمدللہ کہے. نبی پاک کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بندے بیٹھے ہوئے. ایک کو چھینک آئی، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا.
دوسرے کو چھینک آئی، آپ نے اس کو جواب دیا۔ وہ بندہ تل ملایا پہلے والا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے چھینک آئی ہے، آپ نے جواب نہیں دیا، اور ان کو چھینک آئی ہے تو آپ نے جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے اللہ کی تعریف کی ہے تو میں نے بھی اللہ کی تعریف کی ہے، تم نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ نہیں کہا، اس لیے میں نے تمہارا جواب بھی نہیں دیا۔ تو یہ جواب دینے کا طریقہ ہے، ایک چیخ کے اوپر بھی جواب ہے، اور دعائیں، اور باقی مذاہب میں اور انگلش میں باقی زبانوں میں کیا ہے؟ چیخ کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہے، یہ بھی رسول پاک نے حق قرار دیا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چیخ کا جواب دینا۔ نمبر 4، دعوت قبول کرنا۔ دعوت قبول کرنا، اگر کسی مسلمان نے کھانے کی دعوت دی، یا کسی شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی اور موقع پر وہ دعوت کر رہا تھا، اس نے دعوت دی تو اس کی دعوت قبول کرنا لازم ہے، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی گناہ میں ملوث ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ رسول پاک نے یہاں تک فرمایا جس نے کسی مسلمان کی دعوت کو ٹھکرایا اس نے میری نافرمانی کی، یعنی بغیر کسی وجہ کے دعوت کو رد کر دیا۔ ہاں اگر وجہ ہے، آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے، مجبوری ہے، محبت سے انکار کر سکتے، جائز ہے، یا وہاں کوئی گناہ ہوگا، ناچ گانے کی محفل ہے اور دیگر کوئی گناہ کا ماحول ہے اور آپ اس سے بچ بھی نہیں سکتے، ایسی صورت میں اگر اتنی طاقت ہے کہ گناہ کو روک سکتا ہے پھر تو جائے، لیکن اتنی طاقت نہیں تو پھر معذرت کر لیں، اور اگر ایسی جگہ چلا ہی گیا ہے تو گناہ کے ٹائم وہاں سے اٹھ جائے، یہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ باقی دعوت کو رد کر دینا، کوئی گناہ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی علت نہیں، کوئی سبب نہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ ایک مسلمان جب دعوت دیتا ہے تو محبت کی وجہ سے دعوت دیتا ہے، محبت کی وجہ سے یاد رکھتا ہے، اور اس حوالے سے انکار کرنے میں جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں صحیح بات بتا دے، اسی ٹائم کوئی دوسری دعوت ہے وہ آپ کو پہلے مل گئی تو آپ نے اچھے طریقے سے بتا دیا، ایک دعوت پہلے سے ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں اس وقت نہیں پہنچ سکا، پھر کسی ٹائم میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کر لوں گا، لیکن دعوت کو رد کرنا جائز نہیں ہے جب تک اس میں گناہ کا اندیشہ نہ ہو۔ دعوت قبول کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اس کے گھر جائے، عیادت کرے، اچھے جملوں کا استعمال کرے، کوئی تحفہ تحائف، کوئی ہدیہ پیش کر دے، لیکن عیادت کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ عیادت کرنے کے لیے جائے اور وہاں جم کے بیٹھ جائے آدھا گھنٹہ، مریض اور ان کے لواحقین کے لیے مصیبت بن جائے۔ بعض اوقات مریض حساس ہوتے ہیں، ان کی فیملی حساس ہوتی ہے، کوئی مریض کے اندر ہی کوئی ایسی حساسیت ہے، اس کا مرض ہی ایسا ہے کہ زیادہ بیٹھنا اس کے لیے قابل پریشانی ہے۔ عیادت کا یہ طریقہ 2-3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 کہ جب عیادت کے لیے جائیں تو جاتے ہی سب سے پہلے یہ جملہ بولیں، لا باسا طہور انشاءاللہ تعالی۔ یہ حدیث کے لفظ ہے، یہ یاد کر لیں، یا اس سے ملتا جلتا اردو کا لفظ بول دیں، لا باسا طہور انشاءاللہ تعالی۔ اس کا معنی ہے آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری گناہوں سے نجات کا ذریعہ بنے گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ یا کسی کے پاس، کسی انگریزی دانشور کے پاس یا کسی مذہب کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسلام نے بتایا ہے کیا کہنا ہے، اسے تسلی ملے گی، اچھا میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، یہ بیماریاں بھی اللہ کی نعمت ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بیماریاں لگا کر بندے کو پاک صاف کر کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہو اور فوری اس کے حساب کتاب مکمل کر کے اسے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہو۔ یہ تو حال ہے نا۔ حقیقت بات یہ کہ صحت بھی ایک نعمت ہے اور بیماری بھی ایک نعمت ہے، لیکن صحت کی نعمت کو ہم برداشت کر لیتے ہیں، جو بیماری والی نعمت ہے
یہ چونکہ تگڑی نعمت ہے، اس کو برداشت کرنا بھی دل گردے کا کام، حوصلے کا کام۔ ایک دفعہ ایک عالم دین یہ بات بیان کر رہے تھے، تو مجلس جب برخاست ہوئی تو وہ اس بندے نے دعا کے لیے کہا، وہ بیمار تھا، اس عالم دین سے کہ میرے لیے دعا کر دیں۔ اب لوگ متوجہ ہو کہ دیکھیں مولانا صاحب کیا دعا کرتے ہیں، ابھی تو یہ بیماری کو نعمت قرار دے رہے تھے، اب یہ کیا دعا کریں گے۔ وہ بڑے سمجھدار عالم دین تھے، انہوں نے دعا بھی مسئلہ سمجھانے کے انداز میں کروائی کہ یا اللہ صحت بھی ایک نعمت ہے، یا اللہ بیماری بھی ایک نعمت ہے، یا اللہ تیری صحت والی نعمت تو ہماری طبیعت کے بظاہر موافق ہوتی ہے، ہم برداشت کر لیتے ہیں، تو یہی نعمت ہمیں عطا کیے رکھنا۔ اور جو بیماری والی نعمت ہے، یا اللہ بعض اوقات ہم اس کو نبھا نہیں سکتے، ہماری حیثیت سے بڑی یہ نعمت ہوتی ہے، تو یا اللہ ہمیں صحت والی جو نعمت ہے یہ عطا کر جسے ہم برداشت بھی کر لیتے ہیں، اور جو بیماری والی نعمت ہے یا اللہ اگر برداشت کرنے کی طاقت ہے تو عطا کر، ورنہ ہمیں صحت کی نعمت سے ہی مالا مال رکھ۔ تو میرے بھائیو بیماری بھی ایک نعمت ہے، اور بیمار ہونے اللہ نہ کرے آخری عمر میں جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بہت زیادہ فائدے یہ بھی ہوتے ہیں، گناہوں کا سفایا ہو جاتا ہے، مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے بدلے میں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چہ جائے کہ بیماری، ہاں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، صحت مانگیں، تندرستی مانگیں، یہ ضرور مانگیں، لیکن اپنے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے سمجھیں ہمارے پیارے آقا بیمار نہیں ہوئے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی ہفتے بیمار رہے، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شدت بڑھ جاتی تھی، بخار تھا، کمزوری پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ آپ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد نبی تشریف لاتے تھے، اتنی کمزوری ہو گئی، کب کبھی تاری ہو جاتی تھی بعضوں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پتہ نہیں کتنے درجے دینا چاہتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک کی بیماری کو دیکھ کر اب مجھے کسی کی بیماری پر کوئی خوف نہیں آتا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے تو اب کسی اور کا کیا مقابلہ کرنا۔ تو یہ بیماریاں بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے، لیکن اللہ سے مانگنی کیا ہے؟ صحت، تندرستی، جسے ہم آسانی سے برداشت بھی کر لیتے۔ تو یہ 5 حقوق ہو گئے۔ عیادت کرنا، عیادت کس طرح کرنی ہے؟ ایک تو جملہ بولنا ہے لا باس طہور انشاءاللہ تعالی، دوسرا مریض کے پاس کم سے کم بیٹھنا ہے، کم سے کم 4 منٹ، 5 منٹ، 3 منٹ، کوئی 6-7 منٹ، کوئی زیادہ ہی کوئی مسئلہ ہے رکنا پڑ گیا 10 منٹ تو اینڈ ہے، ورنہ 5-7 منٹ کے اندر ہی عیادت کریں، اور جو آپ نے تحفہ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے وہ پیش کر دیں، اور کوشش کریں ہدیہ بھی اگر نقد رقم کی شکل میں دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم سیبوں کا تھیلا، مالٹے کا تھیلا، وہ مریض کے موافق نہیں ہوتا، مریض کے اوپر پابندی ہوتی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے، تو ہم اگر نقد رقم پیش کریں گے وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی بیماری پر جو ضرورت ہے یا جو دوائی لینی ہے اس پہ وہ خرچ کر سکیں گے، لیکن پھر بھی کوئی بھی ہدیہ ضرور چھوڑے وہاں۔ یہ پھولوں کے گلدستے کا زیادہ رواج ہے، اس کی بجائے بہتر ہے کوئی کھانے پینے والی جو چیز ہے یا نقد ہدیہ۔ اب یہ پھولوں کا گلدستہ اس نے بعد میں پھینکنا ہی ہے، کسی کام کا نہیں، وقتی طور پہ تصویر بنانی ہے، گلدستے والا بھی تصویر بناتا تھا کہ میں نے یہ گلدستہ دیا ہے، میں آج تک یہ نیکی نہیں کر سکا، لیکن آج میں یہ گلدستہ مریض کے ساتھ میں تصویر بنانا سب جہالت ہے۔ جو کرنے والا کام ہے وہ کرے، بس اپنی اچھی سی تصویر بنوا کے اور جو اس کو پھیلانا فیس بک ہے کہ ہم بھی وہاں تک پہنچے جہاں عام بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آج کل بڑا استعمال ہوتا ہے، تصویروں کا نظام بڑا استعمال ہو رہا ہے، کبھی اس کے ساتھ تصویر کھنچا لی، کبھی اس کے ساتھ، یہ بھی بندے کے کم ظرف ہونے کی علامت ہے، بندہ خود اعتماد نہیں ہے، جینا سیکھے اپنے بل بوتے پر، اس کے ساتھ تصویر، اس کے ساتھ تصویر، یہ ایسے بندوں کا کام ہے جن کے اندر اپنے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، دوسروں کے سہاروں پر جیتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے عیادت کا طریقہ۔ نمبر 6 اور آخری،
وہ ہے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ اگر مسلمان فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کریں ممکن حد تک، اگر ممکن نہیں تو تکلف میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، تکلف میں بھی نہیں ڈالنا کہ جنازہ ہونے والا آدھا گھنٹہ رہ گیا آپ اوکاڑا سے چل پڑیں جو پہنچ نہیں سکتے، اور بعض اوقات حادثات بھی ہوتے ہیں، جس کے جنازے میں جانا تھا پہنچ نہیں سکے۔ تحمل، بردباری، حوصلہ، جس طرح کوئی میت ہو جائے، جنازہ ہو جائے تو صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ خاص طور پہ یہ عورتیں افراتفری زیادہ مچاتی ہیں، ان کو بھی سمجھانا چاہیے۔ اتنا غم یہ ہوتا نہیں ان کو جتنا یہ ظاہر کرتی ہیں۔ یہ مردوں سے پہلے گر پڑتی ہیں اور پہلے اٹھ پڑتی ہیں، اتنا غم تو اپنے آپ کو کنٹرول، مرد پھر بھی بہتر ہے نسبتاً، تو یہ بھی کنٹرول رکھے۔ اور دوسرا، نماز جنازہ میں شرکت کرنا فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو کافی ہو گئی، دوسرے مسلمان گنہگار نہیں ہیں۔ ہاں اگر کوئی بھی جنازہ نہ پڑھے، میت پڑی ہوئی ہے، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں، پھر پورا شہر گنہگار ہوگا۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ کچھ بھی نہ پڑھیں تو اپنے آپ کو تکلف میں ڈالنا اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا، اور گاڑیاں بھگا بھگا کے جنازوں میں نماز ایک نہیں پڑھنی۔ اپنی زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نمازوں کی فکر نہیں جو فرض ہے، جو فرض کفایہ ہے، چونکہ وہاں منہ دکھانا ہے، حاضری لگوانی ہے۔ بھئی شوق اپنی جگہ، لیکن دیکھ لیں سفر کتنا ہے، معاملات کس طرح ہیں، اس حساب سے چلیں۔ اپنی فیملی کو بھی پریشان کیا، اپنے آپ کو پریشان کیا، جنازہ پھر بھی رہ گیا۔ کوشش کرنی چاہیے پہنچ جائیں، لیکن اگر تکلف ہے تو احتیاط سے کام لیں۔ بعد میں دعا کر لیں جا کے۔ جنازہ فرض کفایہ ہے اور 5 وقت کی نمازیں فرض عین ہے۔ کیا ہے؟ فرض عین۔ میں نے دیکھا جنازے میں لوگ زیادہ پہنچ جاتے ہیں، جو فرض عین 5 وقت کی نماز ہے اور نماز جمعہ ہے اس میں نہیں پہنچتے، چونکہ اس میں منہ دکھائی کی رسم نہیں ہے۔ جنازے میں ذرا منہ دکھائی کی رسم بھی بن جاتی ہے کہ فلاں بھی پہنچ گیا تھا، اور وہاں سلام دعا کر کے اپنی حاضری بھی مکمل کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ فرض کفایہ کے اتنے زیادہ حریص ہیں کہ فرض عین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جنازہ پڑھنے کے بعد نماز کا ٹائم ہوتا ہے نہیں پڑھتے، کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ جنازے میں شرکت کرنا مسلمان کا حق ہے، لیکن ہر مسلمان کا نہیں۔ جو قرب و جوار والے ہیں، جو آسانی سے پہنچ جائیں، مشقت نہ ہو۔ اللہ معافی دے، افراتفری میں کتنی خبریں آپ دیکھتے ہیں، جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، حادثہ ہوا، افراتفری، صرف ٹائم پہ پہنچ جائیں۔ بھائی بعد میں ہی پہنچ جائیں گے، دعائیں مغفرت کر لینا، آرام سے پہنچ کے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ہاں اگر عام حالات ہیں، نارمل ہے، اپنے دائیں بائیں، تو وہاں جنازے میں ضرور شرکت کریں۔ یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اور نماز جنازہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ قبر کی مٹی ڈالنے تک بھی وہاں موجود رہے تو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک تو بندہ جنازہ پڑھ کے نکل آئے، 1 احد پہاڑ کے برابر، ایک ہے مٹی ڈالنے تک وہاں رہے اور آخری دعا کر کے وہاں سے جائے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ تو جتنا ٹائم اس حساب سے ثواب کمائے۔ حضرت عمر تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی شروع میں، تو ایک صحابی نے جب بیان کی، حضرت عمر کو بڑا افسوس ہوا، فرمایا اوہو ہمیں تو یہ حدیث پہنچی نہیں، ہم تو بہت زیادہ احد پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کرنے سے محروم رہ گئے۔ جیسے ان کو پتہ چلا پابندی شروع کر دی، آخری دم تک وہاں موجود رہتے تھے۔ موقع محل دیکھ لیں، جیسا بھی ہو اس حساب سے اس حوالے سے عمل کریں۔ تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ کتنے حقوق ہیں؟ 6 حق ہیں۔ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، جن بھائیوں نے نہیں سنا وہ بھی سن لیں۔ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 خیر خواہی کرنا، نمبر 3 چھینک کا جواب دینا، نمبر 4 کون سا ہے جی؟ عیادت تو آگے ابھی، دعوت قبول کرنا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، اور نمبر 5 بیمار کی عیادت کرنا، اور نمبر 6 نماز جنازہ میں شرکت کرنا۔
ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ جب یہ حقوق اسلام نے لازم کیے، ان سے ملتے جلتے کتنے سینکڑوں حقوق ہیں جو روزانہ ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔